السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورہ نازعات قرآن پاک کی 79 صورت نمبر اور 30ویں پارے کی دوسری صورت نمبر پڑھیں گے، جو سورہ نبا کے بعد آتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں کچھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے اور یہ نبوت کے چوتھے اور 5ویں سال میں نازل ہوئی، جب کافروں کی بہت زیادہ سرکشی ہو گئی تھی، بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگ گئے تھے۔ اور اس میں یہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اور قسم کھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بعد میں شدت پیدا کرنا، کیونکہ کفار کی کافی زیادہ سرکشی نافرمانیاں ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھانی پڑ گئی۔ تو اس صورت کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کھینچ لینے والے ہیں۔ کیا کھینچنے والے ہیں؟ جان کو کھینچنے والے ہیں نافرمانوں کی، کفار کی۔ والنازعات کہتے ہیں سیپریٹ کرنا، کھینچ کر الگ کرنا، اور غرقا کہتے ہیں ڈوب کر، گہرائی میں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ فرشتے ان کافروں کو جو نافرمانی کرتے ہیں ان کی جان کو کھینچ لے کر اور ایسے نکالا جائے گا کہ جیسے کوئی چیز پھاڑ دی جائے۔ اگر آپ ایک مثال لیں تو اگر آپ کا کوئی دوپٹہ ایسا جھاڑیوں میں پھنس جائے اور آپ اس کو ایسے کھینچ کے نکالیں گے، نافرمان کی جان بھی ایسے ہی نکالی جائے گی۔ نافرمان وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے رونق میں اپنے آپ کو مگن کرتے ہوں گے۔ اگلی آیت ہے والناشطات نشطا، اور وہ آرام سے باہر نکالیں گے، اور آرام سے کن کی نکالیں گے؟ مومنین ہوں گے، جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے۔ اور روح ایسے نکلے گی جیسے مطلب کہ جو مومنین کی جو روح ہوگی نا، وہ ایسے نکلے گی جیسے جگ سے پانی نکلتے، مطلب اتنی آسانی سے۔ پہلے بات ہو رہی تھی کہ کھینچ کر نکالیں گے ان کی نافرمانوں کی، اور اب وہ بات کر رہے ہیں کہ اب آرام سے نکالیں گے مومنین کی۔ اگلی آیت ہے والسابحات سبحا، اور وہ تیرتے چلے جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ مطلب کہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو فرشتے ہیں وہ بڑی تیزی سے ہواؤں میں، زمین میں پرواز کرتے رہتے ہیں، اور فرشتے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ اور والسابقات سبقا، اور ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہیں کہ سبقت لے جائیں۔ فالمدبرات امرا، اور اس لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو جلد از جلد پورا کیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکنا ہے، تو وہ ایسے ہے کہ انہوں نے جو سور ہے نا، وہ ان کے ہونٹوں پہ لگا ہوا ہے اور آنکھیں ان کی اللہ کی طرف ہے، مطلب اللہ کا ایک دم سے حکم ہونا اور انہوں نے سور پھونک دینا۔ انہوں نے ذرا ایک سیکنڈ کا، ایک پل کا انتظار نہیں کرنا، وہ ابھی بھی اس انتظار میں اللہ ایک حکم کریں اور وہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ کا ایک کام پورا کریں۔ اور فرشتوں کا سائز آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا ہو سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اگر پر کا سائز لگایا جائے تو اگر آپ امیجن کریں تو ان کا ایک پر ایک آسمان کے برابر ہے۔ تو اگر ہم اندازہ لگائیں ایسٹ ٹو ویسٹ، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے آسمان کو کور کر لیں گے، جسٹ امیجن۔ آگے یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہل جانے والی، ہلا جانے والی، مطلب کہ ہل جانے سے مراد ہے زمین، ایک دن زمین نے ہل جانا اور قیامت نے آ جانا، اور پھر اس دن سب برباد ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ تب ہوگا جب سور پھونکا جائے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 7، تتبعها رادفہ، اور اس کے بعد اس کی اتباع کرے گی رادفہ، پیچھے آنے والی آواز، مطلب کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی اس کے پیچھے دوسری بھی سور پھونکی جائے گی، اور اس سے پھر یہ ہوگا سب لوگ میدان حشر میں آ جائیں گے، مطلب قیامت کا دن آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے مناظر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قیامت میں ہوگا کیا، مشرکین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل لرز جائیں گے، سہم جائیں گے۔ کن لوگوں کے دل لرزیں گے؟ اب یہ بھی بات ہے کہ کن لوگوں کے دل لرزیں گے؟ ان لوگوں کے جو نافرمان ہوں گے۔ اس دن نافرمانوں کے دل جو ہوں گے نا، وہ لرز جائیں گے، سہم جائیں گے کہ اب ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم لوگوں نے تو ساری زندگی صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، دنیا کی رونقوں میں مگن رہے ہیں، ہمیشہ دنیا کو خوش کرتے رہے ہیں، اللہ کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے۔ وہ واجفہ کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا خوف ہوتا ہے، خوف کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک خوف ہوتا ہے کہ دل دھڑک کے منہ میں آ گیا، اور شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، یہ بھی بات ہے کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے۔ اور ایک خوف تقویٰ بھی ہے، کہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ نیک لوگ کا ہوتا ہے، جو کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہم کچھ ایسے غلط کام نہ کرتے ہیں کہ جس وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور تقویٰ کا جو ڈر ہوتا ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے بدلنے کے لیے۔ ابصارها خاشعہ، اس کی آنکھیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب کفار کے نا کیفیت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تب کیا ہوگی ان کی کیفیت۔
یعنی دل میں خوف ہوگا اور چہرے پر خشیت ہوگی۔ جو دنیا میں بڑے دندناتے پھرتے ہیں نا کہ ان کے دل میں مطلب اس دن ان کے دل میں ایسا خوف ہوگا اور چہرے پہ ایسی خشیت ہوگی کہ ڈر ہوگا کہ ان کا ایسا کیفیت ان پر طاری ہو جائے گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور مشرکین یہ کہیں گے کہ کیا ہم اپنی پرانی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کو بتایا کہ قیامت کا دن آئے گا اور سب لوگ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اپنی پرانی حالتوں میں، تو وہ مذاق اڑانا سٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ کیا ہم لوگ واپس اٹھائے جائیں گے، واپس ہم لوگ کو پیدا کیا جائے گا۔ تو اس پہ اگلی آیت پہ آتا ہے اذا کنا عظاما نخرہ۔ اب یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں جل کر بسیدہ ہو جائیں گی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مشرکین ایسی باتیں کرنے لگے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے خسارے کی بات ہو گئی ہمارے لیے، یعنی وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، یہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہم لوگ جب قبروں میں چلے جائیں گے، ہماری جب ہڈیاں جل کر وہ سیدھا ہو جائیں گی تو پھر ہمیں دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اپنی پرانی حالتوں میں ڈالا جائے گا۔ اگر آج کل دیکھا جائے کہ اگر اللہ نے ان کو کچھ عطا کیا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ہے۔ اللہ کے اندازہ لگایا جائے کہ مشرکین بھی ایسے ہی ذہنیت کے مالک ہیں، اور فرعون کے پاس بھی تو کتنا کچھ تھا، تو اس کا مطلب کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جس کے پاس سب کچھ ہو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ہو، تو اس کچھ کو نہ دے کر اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ہوتے ہیں۔ اگلے آیت نمبر 13 میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک چیخ کی مطلب ضرورت ہے، پھر سب کو سمجھ آ جائے گی۔ مطلب اب اللہ تعالیٰ مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک چیخ کی ضرورت ہے، ایک سور پھونکنے کی ضرورت ہے، پھر ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون خسارے میں اور کون کامیاب ہے، بس ایک سور پھونکا جائے جس دن۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا هُم بِالسَّاہِرَةِ، بس ایک لخت میدان کے اوپر وہ ہوں گے، مطلب جب قیامت آ جائے گی، پھر ساحرہ کہتے ہیں کھلے میدان کو، کھلی جگہ کو، اوپن پلیس کو کچھ کہتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی نیند کھل جائے گی اور پھر کوئی چیز ان کی حفاظت نہ کر سکے گی، مطلب کہ کوئی چیز ان کو بچا نہ سکے گی جب قیامت آ جائے گی۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ ان کے عقائد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔